اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزاداران امام، ایصال ثواب کی مجلس مرحومہ کی اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ مجلس مرحومہ آج زہرا نواز مرحومہ کی یہ مجلس، ان کو اللہ بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے۔ ایصال ثواب یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، اس لیے کہ ایصال ثواب سے مرحوم کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور اتنی بلندی ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دنیا میں وہ عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن یہ کرم پروردگار ہے کہ مرنے کے بعد اگر رشتہ دار، اس کے اولاد، ان کے اہل خاندان جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ سارا ایصال ثواب ان کی لحد میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں نے مجلس کا آغاز بھی ایک دعا سے کی۔ یہ ایسی دعا ہے دوستو کہ صبح شام یہ دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اپنے قنوت میں پڑھیے، نماز میں، کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، اس لیے کہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، ہم کو اگر شفاعت الحسین مل جائے تو وہ ہماری بخشش ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ہم ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کر رہے کہ مولا حسین کی شفاعت ہم کو ملے، اور یہ تاکید کی گئی کہ یہ پڑھو، اس لیے کہ یہ وہ جملے ہیں جو ایک مشہور زیارت ہے مولا کی، جو موسٹ ریکمنڈڈ زیارت، ہر زیارت ریکمنڈڈ ہے، لیکن یہ زیارت کے بارے میں کافی ریکمنڈیشنس ہیں، ایون زمانے کے امام نے بھی اس کی خواہش کی۔ تو اس زیارت کے یہ آخری جملے، اسی پہ زیارت ختم ہو رہی کہ جب آپ سجدے میں جا کے بولتے ہیں کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، وہ یوم الورود کے بارے میں جو کہا گیا وہ گریو کے بارے میں کہا گیا کہ لحد میں جب سارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، when you will all alone، ہم بالکل اکیلے رہیں گے، اس وقت اگر شفاعت الحسین ہمارے پاس آ جائے تو وہ اندھیرا نور میں بدل سکتا، وہ پریشانی رحمت میں بدل سکتی۔ اسی لیے کہا کہ مسلسل دعا کرو، دنیا اور آخرت تم کو اس میں ملے گی کہ جب تم مولا حسین کی شفاعت مانگیں گے۔ اس لیے کہ اگر حسین ہمارے ساتھ ہو جائے، حسین ہماری مدد کرنے لگے، امام حسین کی اگر مدد آ جائے تو سب تمہاری دنیا بھی ہے، تمہاری آخرت بھی ہے، اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب، سب سے زیادہ جو ایکسپیکٹیشن ہے ہمارا وہ امام حسین سے ہے، اس لیے کہ معصومین ہی ہماری شفاعت کر سکتے۔ اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، روز محشر ہم اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن جب آپ یہ دعا پڑھیں گے، یہ زیارت پڑھیں گے، موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے۔ میری خواہش ہے جو بھی میری یہ مجلس سن رہا ہے ایصال ثواب کی، کوشش کرو کہ روزانہ مولا حسین کی یہ زیارت پڑھو۔ 10-12 منٹ ہے، 12 سے 14 منٹ نہیں ہوتی، جس میں 100 مرتبہ لعنت اور 100 مرتبہ سلام ہے، وہ آپ ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے، 5 دفعہ بھی پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100 مرتبہ روز عاشور وہ لعنت پوری پڑھنا ہے، 100 مرتبہ سلام روز عاشور پورا کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کو جب موقع ملے، جس وقت موقع ملے، آپ 24 گھنٹے میں یہ زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گی، تمہاری آخرت کو بدل دے گی، تمہاری زندگی کو بدل دے گی، تمہاری میرڈ لائف میں ہیپینس آئے گی، تمہاری زندگی میں تمہارے رزق کے دروازے کھلیں گے، تم کو پیس عطا ہوگا، تم کو پریشانیوں سے بچو گے، تم جادو سے بچو گے، تم حسد سے بچو گے۔ یہ ایسی دعا ہے زیارت مولا حسین۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ زیارت پڑھنے سے مولا حسین سے آپ کا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا، اتنا ریلیشن شپ بلڈ ہوگا کہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے تعلقات بنانا ہے، اگر آپ روز کسی کو سلام کریں روز، تو آپ کی اور ان کی جان پہچان ہو جاتی ہے۔ اگر کسی سے تعلقات کو بگاڑنا ہے تو پہلی چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام چھوڑ دیتے۔
اگر لاکھ بار خدا، اگر ہم کسی سے تعلقات خراب کرتے ہیں، کسی سے ہم بات چیت نہیں کرتے، تو پہلی چیز کیا کرتے؟ سلام چھوڑ دیتے، جو بے انتہا گناہ ہے، بے انتہا گناہ ہے۔ تعلقات کبھی کسی سے خراب نہیں کرنا، یہ خط رحم میں آ جائے گا، اور خط رحم کرنے والا کبھی بھی مولا حسین کے قریب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد سب سے زیادہ پرابلم یہ خط رحم کا بھی ہونے والا ہے۔ اگر میں اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا، میں اگر رشتہ داروں سے اپنی بات چیت بند کر دیتا، کہ اگر میں اپنے کزن سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، ان کے بچوں سے میرے تعلقات خراب ہو جاتے اور میں بات چیت بند کر دیتا، سلام دعا بند کر دیتا، تو ایک چیز یاد رکھو، ساری تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب میں 6 یا 7واں گناہ بتایا گیا خط رحم کا، اور بدترین گناہوں میں سے گناہ کبیرہ ہے۔ کبھی بھی اپنے رشتہ دار سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے کتنا بھی خراب رشتہ دار ہو، کتنا بھی بدترین رشتہ دار ہو، یہاں تک کہا گیا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہاں تک کہا گیا کہ تم اس کے گھر جا رہے، اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے، اور وہ لوگ تمہارے منہ پہ تمہارا دروازہ بند کر دے رہے ہیں اور بول رہے کہ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو، تم جاؤ، اس لیے کہ جو تم جا رہے وہ اللہ کے لیے جا رہے، اس کے خاطر جا رہے، اس نے کہا کہ جاؤ، تم اس کے لیے اتنا اجر رکھا گیا کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گناہ معاف ہوتے اور 1,000 نیکی لکھی جاتی، اتنا ثواب بتایا گیا۔ تمہارے منہ پہ دروازہ بند ہو رہے لیکن تم اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرتے، تم صرف یہ بول رہے کہ مولا آپ جانتے، آپ کا حکم ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کروں۔ تو یہ چیز یاد رکھو، یہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ تم کو پرابلم کرنے والی ہے، کہ اگر تم نے تعلقات کو خراب کر دیا، رشتہ داروں کے سے ملنا چھوڑ دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں روک کے بولتا کہ غریب تو بیچارہ کرتا نہیں، غریب کسی سے تعلقات خراب نہیں کرتا، جو امیر ہوتا وہی کرتا، جو پیسے والا ہوتا وہی کرتا، جس کا اسٹیٹس ہوتا وہی کرتا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا وہی ہوتا، جس کا بہت بڑا اسٹیٹس ہے، بڑا گھر ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا پیسہ ہے، وہی تعلقاتوں کو خراب کرتا، وہ اس سے ملتا، اس سے نہیں ملتا، اس سے ملتا، اس سے نہیں ملتا۔ اگر خالی غریب رشتہ دار سلام کرنے میں دیری کر دے تو ہم تعلقات خراب کر دیتے۔ ہم ریئلائز کر رہے ہیں یہ بات کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے مرنے کے بعد۔ یہ زندگی کتنی ہے یار، کتنے سال کی زندگی ہے؟ 60 70 80 90 ایئرس، دین 90 ایئرس کے بعد کیا ہے؟ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن، پھر ہم کو نیچے ہی رہنا ہے، ہم کو اوپر زمین کے اوپر تو نہیں رہنا ہے۔ کتنے سال زمین کے اوپر رہو گے؟ 90 برس، اس سے زیادہ کیا رہو گے؟ 90 ایئرس کے بعد کیا ہوگا؟ وی ہیو ٹو گو ڈاؤن، وی ہیو ٹو، کوئی اس میں چانس نہیں ہے اوپر رہنے کا۔ ایون تمہاری وائف برداشت نہیں کرے گی، ایون تمہارے بچے یور اون چلڈرن، ایک دفعہ روح نکل گئی، وہ لوگ ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتے آپ کو اپنے گھر میں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے نام کا گھر ہے، لیکن نکال دیتے گھر سے اور بولتے کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے۔ جب تک روح ہے، بچے تمہارے ساتھ، ایک دفعہ روح نکل گئی، تمہاری باڈی کو کوئی نہیں رکھتا وہاں پہ۔ آپ سوچو کیا عبرت ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ ایسی عبرت ہے یہ کہ کوئی رکھتا ہی نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ جانا اس جگہ پہ کہ جہاں کبھی ہم زندگی میں جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ قبرستان جاتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں، سیمیٹریز جاتے ہیں، جاتے ہی نہیں، ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب وہاں جا کے دیکھو کہ کیسے کیسے لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں، وہاں جا کے دیکھو کہ کس انداز سے بڑے بڑے دولت مند زمین کے نیچے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ ہم کو یہ سوچنا ہے، آخرت کے لیے جو کام کرو زندگی میں آخرت کے لیے کرو۔ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مولا نے ایک میسیج دینے کے لیے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی گریو بنائی تھی۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ تم بھی بناؤ، پیغام دینے کے لیے مولا بتا رہے، ہم کو بتا رہا ہے پیغام ہے مولا کا۔ یہ ایک گریو بنائی تھی۔ جب چاہنے والے آئے مولا کے پاس تو دیکھا مولا کے گھر میں ایک گریو بنی ہوئی، کھلی ہوئی۔ کہا مولا یہ کیوں بنوایا؟ اب سنیں گے مولا کا جواب، امام کا جواب، حجت خدا کا جواب۔ مولا نے کہا، امام سے پوچھا کہ مولا یہ گریو کیوں بنی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ تو مولا نے کہا امام بول رہے کہ صبح اٹھ کے جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں، امام بول رہا ہے، امام کے لیے ضرورت نہیں ہے، وہ ہے کہ جن کا نام امام علی نقی علیہ السلام کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ حجت خدا ہے، دور کا امام زمانہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ کی رحمت ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، اپنے دور کا محمد، اپنے دور کا علی ہے۔ وہ امام بول رہا کہ یہ میں نے اسی لیے کروائی ہے کہ جب بھی، جملے غور سے سنو امام کے، جب بھی صبح اٹھ کے میں چیک کرتا ہوں، کوئی کام کرنے سے پہلے میں چیک کرتا ہوں کہ کیا یہ کام جو میں کر رہا
یہ کام یہ نیچے اس لحد کے اندر کام آئے گا تو میں کرتا ہوں، اگر ادروائز نہیں کرتا۔ مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، پلیز بول رہا، مولا اپنے لیے نہیں بول رہے، مولا ہم کو ایک میسیج دے رہے کہ میں امام وقت ہو کر میں اتنی احتیاط کرتا، کوئی کام کرنے سے پہلے، میں کسی کی غیبت کرنے سے پہلے میں نیچے سوچتا، مثال دے رہا، مولا کے لیے نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا۔ ہم صبح میں اٹھ کے سوچے کہ غیبت کر رہے، میں کسی کی بات کر رہا تو میں یہ سوچ رہا کہ میرے کو نیچے یہ کام آئے گا یا نہیں، اس کے بعد سوچو کوئی کام کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ گھر کے اندر گریو کھولو، میں ایک میسیج دے رہا آپ کو۔ عورت بے پردہ پھرتی ہے، بے پردہ پھرنے سے پہلے عورت خود سوچے کہ میں اگر بے پردہ پھروں گی، میرے سر پہ میں چادر نہیں اوڑوں گی تو نیچے میرے کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ایک چیز یاد رکھو، میں 1-2 منٹ جب خاتون کی مجلس پڑھا تو میں پردے کے بارے میں بھی تھوڑا کچھ بول دوں کہ دوستو عام طور پہ بولا نہیں جاتا، یہ لازم ہے۔ میں ان لڑکیوں کو بول رہا ہوں، ان خواتین کو بول رہا ہوں کہ اگر تم صحیح معنی میں اپنے آپ کو کنیز زہرا سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو بیوی کی کنیز سمجھتے ہو اور تم بیوی کی کنیز ہو، تو یہ چیز یاد رکھو، بغیر حجاب کے کوئی کنیز بیوی نہیں بنتی، یہ یاد رکھو۔ یہ مت بولا کہ چلتا ہے 2020 ہے، چلتا ہے سب، نو، چلتا وہی ہے جو امام علی چاہتے، ہماری مرضی نہیں چلتی۔ اسلام اپنی مرضی سے مت لو، اسلام وہ لو جو اسلام محمدی ہے، اسلام وہ لو جس اسلام کے خاطر مولا حسین نے کربلا میں پوری جنگ لڑی، اپنے آپ کو شہید کیا، اپنے پورے گھر کو لٹایا، جس اسلام کے خاطر مولا حسین نے شہزادی علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، جس اسلام کے خاطر شہزادی زینب نے اپنی چادر دی۔ تو یہ یاد رکھو، اسلام وہ لینا ہے جو مولا حسین نے کربلا میں ہم کو دیا، اپنی مرضی کا اسلام لینا نہیں۔ یہ مت بولو کہ 2020 ہے یار، اس میں تو پردہ چلتا ہے، اگر پردہ نہیں کرا تو کیا فرق پڑتا۔ نو، حجاب کے بغیر تم کنیز شہزادی کونین نہیں بن سکتے۔ مکس گیدرنگز میں جانا چھوڑو، مکس گیدرنگز میں جانا چھوڑو، کیوں؟ وہاں جا کے نامحرم سے آپ کو ہاتھ ملانا چھوڑو۔ تو کوشش کرو کہ بغیر حجاب کی زندگی نہیں چلتی۔ میں خواتین کو، میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں کہ اگر تم نے حجاب کیا تو تم حجاب جو کر رہے نا، وہ تمہاری مرنے کے بعد تم کو سب سے زیادہ یہ چیز کام آنے والی۔ اب آپ کو میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہے حجاب کے بارے میں، کہ کیا بیوی کی بارگاہ میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ دیکھو بیوی کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام۔ نجف اشرف کے 2 طلباء تھے، 2 اسٹوڈنٹس، ماشاء اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، ایک ہی مدرسے میں پڑھے، صبح سے شام تک مدرسے میں۔ اس میں کئی پیغامات ہیں، صبح سے شام تک مدرسے میں رہتے تھے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے، ایک بیمار ہو گیا، آخری وقت آ گیا، تو جو زندہ دوست تھا صحت مند، اس نے اپنے اس دوست سے کہا کہ بھائی جو بھی پہلے جائے، تم جاؤ یا میں جاؤں، تم جاؤ یا میں جاؤں، کوشش یہ کرنا کہ مرنے کے بعد جو پہلی رات آئے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو، کیا ہوا، کیسا ہوا، کیا حالات ہوئے نیچے، کیا واقعہ ہوا، تم خواب میں آ کے بتانا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب میں آ کے بتائیں، مردہ آ کے بتانا کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد روح کو اجازت نہیں ملتی۔ روح امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر ہے روح آزاد ہے۔ ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی، اب روح آزاد نہیں، وہ امر ربی ہے۔ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا، جب تک معصومین کا کرم نہیں ہوتا، باپ اپنے بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، ماں اپنی بیٹی کے خواب میں نہیں آ سکتی۔ کوئی ضرور نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دو کہ روح گھومتی ہے، روح کوئی نہیں گھومتی۔ تو بہرحال ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کوئی بات نہیں، وعدہ لیا، 1000 وعدے لیتے کہ جو بھی پہلے مرے گا، آپ پہلی رات میں کیا ہوا وہ آ کے بتانا۔ اس میں کئی پیغامات ہیں، دونوں نجف اشرف کے رہنے والے۔ اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، مولا کی شفاعت نصیب ہو۔ مولا کی زیارت کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک دوست کا انتقال ہو گیا جو بیمار تھا، دوسرا دوست میت میں شریک ہوا۔ جب اس کی تدفین ہو رہی تھی، جب اس کو لحد میں لٹایا جا رہا تھا، تو اس دوست نے اس دوست سے کہا جس کی میت تھی کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے مومن دوست۔ مومن ہمیشہ جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا میسیج ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی سے وعدہ کرو نا، جب بھی کرو نا پرومس کہ I'll do this، تو then you have to do it، ادروائز اسٹریٹ پولائٹلی بول دو کہ میرے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ مت بولو کہ اوکے میں کروں گا، مجھے کرنا ہی نہیں ہے وہ کام، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی پرابلم کرے گا نیچے۔
جب بھی کسی سے وعدہ کرو اور کوشش کرو کہ ایک مومن دوسرے مومن کی ہمیشہ مدد کرے، ایک عورت دوسری عورت کی ہمیشہ مدد کرے۔ بہترین دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے تمہارے، اور مصیبت میں تمہارا سنسیئر ہو۔ تو بہرحال اس کو جب دفن کر رہے تھے تو اس دوسرے فرینڈ نے کہا، بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی علماء نے لکھا اس کو، اس میں 2-3 پیغامات ہیں۔ کہا کہ بھائی مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا، اور تم نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات جو بھی تمہارے اوپر گزرے گی، اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، تم آ کے مجھے بتانا، I'll wait for you۔ لحد بندوں کی بول دیا، لحد بندوں گھر گیا، مرحوم کے لیے اول شب کی نماز پڑھی، جو بڑی مشہور نماز، 1 آیت الکرسی اور 10 انان زلنا کے ساتھ، بہت ہی ریکمنڈڈ نماز ہے۔ نماز کی نیت یہ ہے کہ میں نماز وحشت پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد صدقہ دیا، جو پہلی رات کا بہترین صدقہ ہے، عبادت کی، شب نماز پڑھی، زیارت پڑھی، پڑھ کے سو گیا انتظار میں کہ شاید میرا دوست میرے خواب میں آئے گا، نہیں آیا۔ دوسرے دن بھی ٹرائی کرا، نہیں آیا۔ تیسرے دن بھی ٹرائی کرا، نہیں آیا۔ 2 سال گزر گئے، آلموسٹ 2 ایئرس، یہ بھول بھی گیا۔ ٹرائی کرتے رہا، خواب میں دوست آئے نہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ دوست آئے جو مرنے والا تمہارے خواب میں ہے، بعض پہلی رات میں ہی آ جاتے، بعض پرابلم ہوتا، نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد یہ خواب میں آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب 2 ایئرس کے بعد آیا تو اس نے کہا، میرے بھائی تم کہاں تھے؟ وے ور یو، کہاں تھے تم؟ 2 ایئرس گزر گئے، اب آئے ہو، کہاں تھے؟ سنیں گے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بہت پرابلم میں تھا، میں بہت پرابلم میں تھا۔ اس نے کہا پرابلم میں تھے؟ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں نا کہ نیچے بھی پرابلم ہے، ہم تو اپنی زندگی بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں۔ وی ڈونٹ تھنک، میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، وی ڈونٹ تھنک، ہم سمجھتے ہیں بڑے آرام سے نیچے گزر جائے گی جیسے اوپر گزر رہی، اس سے اوپر جیسے گزر رہی اس سے بہتر گزرے گی نیچے، اف یو ڈو سم تھنگ۔ پھر بول رہا ہوں، اس سے بہتر گزرے گی نیچے، اس لیے کہ وہاں پہ وعدہ اللہ کا ہے، معصوم کا وعدہ ہے۔ امام علی کا جملہ ہے کہ اپنی لحد کو، اپنی گریف کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ، گارڈنز آف ہیون بناؤ، یا جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ۔ یو ڈیسائیڈ کہ واٹ یو وانٹ، یو ڈیسائیڈ۔ جو بھی کرنا اس دنیا میں کرو، اگر تم یہ دنیا میں کرو گے اچھے کام تو تم کو نیچے اس کا اجر ملے گا۔ میرا مولا کہتا ہے، میرے مولا کا جملہ ہے کہ گریف کو ایک باکس سمجھو، باکس، جو تم اس میں رکھو گے وہ نیچے پاؤ گے۔ دنیا میں تم جو نیکی کرو گے، چھوٹی سی، اللہ بولتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو گے نا، میں اس کا بھی اجر دوں گا۔ تو جو تم اچھا کام کرو گے، ایک مومن سے مثال کے طور پہ مسکرا کے بات کر رہے ہیں، ایک مومن دوسرے مومن سے اسمائل دے کے بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ثواب ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ماں کے چہرے کو دیکھ رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ کوشش کرو کہ ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو، جتنی دیر ماں تمہارے ساتھ، اس کے چہرے کو دیکھتے رہو، اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتے رہو۔ لیکن ماں اور باپ کے چہرے کو جو دیکھنا، محبت سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، غصے سے نہیں دیکھنا۔ کسی کے پریشر میں آ کے ماں سے غصے میں بڑی آواز سے بات مت کرو، ساری تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری عبادت، کچھ نہیں کر رہے، یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ۔ پھر بول رہا، یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، اب یو آر جسٹ سٹنگ ان فرنٹ آف یور مدر، جسٹ تم اپنی ماں کے سامنے بیٹھے، اب ماں کو دیکھ کے مسکرا رہے، دل سے مسکرا رہے۔ جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہارے ماں کے چہرے پہ ہوگی، جتنی دیر نگاہ تمہارے بابا کے چہرے پہ ہوگی، اللہ تمہارے اعمال نامے میں گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں لکھتا جائے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، سو سمپل، سو سمپل، نہ پیسہ خرچ ہو رہا، نہ کچھ خرچ ہو رہا، تمہارا ثواب اس طرح مل رہا ہے کہ تم نے ماں کے چہرے، اس لیے کہ اگر آج میں ذکر حسین کر رہا، آج اگر میں مجلس کر رہا، آج میرے دل میں اگر ولایت علی ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا، میرے مولا کی محبت میرے دل میں، تو کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہارے باپ کی وجہ سے۔ تمہاری ماں نے تم کو پاک اور پاکیزہ طریقے سے پالا، اس لیے دل میں محبت حسین آئی، محبت علی آئی۔ تمہارے باپ نے تم کو حلال رزق دیا، کھلایا، جس کی وجہ سے تمہارے دل میں ولایت علی آئی۔ تو وہی ماں باپ کو انسان بھول جائے، وہی ماں باپ کو اگر غصے میں دیکھے تو واٹ آر یو تھنکنگ، واٹ آر یو تھنکنگ؟ میں یوتھ کو بول رہا، یوتھ کو بول رہا۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کرو، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے گھر میں تو اٹس اے بگ بلیسنگ ان یور ہاؤس۔ پھر بول رہا،
اٹس اے بگ بلیسنگ ان یور ہاؤس. اللہ کی رحمت کا ایسا شیڈ ہے تمہارے گھر میں، رحمت کا شیڈ ہے. وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں، اور جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جس مرحومہ کی آج میں مجلس پڑھا، اس مرحومہ کے لیے اور اپنے اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت اور سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. خالی مسکرا کے دیکھنا، اسمائل دینا اپنی ماں کے سامنے، اور آلویز ماں سے بولو ماں آئی ایم سوری، ڈیڈ آئی ایم سوری. معافی مانگتے رہو کہ وہ راضی ہو. اس لیے کہ اگر تمہاری ماں راضی ہوگی تو تم جنت میں جاؤ گے. اللہ کے رسول سے کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہم دنیا میں کسی کو دیکھ کے یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گا؟ تو جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا یار جنت اور جہنم تو مرنے کے بعد ہے. سرکار نے کیا کہا؟ نہیں، تم دنیا میں بھی دیکھ کے بول سکتے. یہ سارے کنڈیشن، ولایت مولا ہونا، 12 اماموں کی امامت کا قائل ہونا، عزاداری کرنا، واجبات پہ عمل کرنا، یہ سب کے بعد، یہ سب عبادتوں کے بعد، مولا کی محبت رکھنے کے بعد. تو کیا کہا؟ اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد ابراہیمی نہیں بول رہا، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی کو دیکھ کے یہ بول سکتے ہیں یس یہ جنت میں جائے گا. پوچھا کیسے؟ تو کہا اس کی ماں سے پوچھو. خاتون کی مجلس ہے اس لیے میں ماں کی روایتیں زیادہ پڑھ رہا ہوں. کہا اس کی ماں سے پوچھو، وہ راضی ہے. ایک ہی جملہ کہا اللہ کے رسول نے، ایک جملہ. یہ بول سکتے تھے جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ کافی ہے، نہیں کہا محبت رکھنے. محبت کا تو کنڈیشن ہے، بغیر محبت ہے محمد اور آل محمد کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جب تک ولایت علی کو، امام علی کو بلا فصل نہیں مانو گے، 12 اماموں کو نہیں مانو گے، نہیں جاؤ گے. یہ کنڈیشنز تو ہے. کہا یہ سارے کنڈیشنز کے بعد، یہ سارے کنڈیشنز کے بعد اس کی ماں سے بھی پوچھو کہ وہ راضی ہے. میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا آپ سے؟ ماں سے بھی پوچھو وہ راضی ہے. اگر وہ ماں راضی نہیں ہے تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کبھی نہیں جاؤ گے. اس لیے کہ اگر تم نے ماں باپ کا احترام نہیں کیا تو تم نے معصوم کا تم کیا احترام کرو گے؟ پہلے ماں باپ کے لیے زندہ رہو، اس کے بعد معصوم کے لیے زندہ رہو. تو میری ٹاپک ماں باپ نہیں، میری ٹاپک شفاعت الحسین. نیچے کیا چیز کام آنے والی ہے وہ بتا رہا. یہ وہ چیزیں بتا رہا جو نیچے کام آنے والی ہے تم کو. تم یہ مت بولو کہ نیچے تو میرے لیے واک تھرو ہے. واک تھرو ہمارے لیے نہیں، سلمان و بوذر کے لیے، واک تھرو میثم و عمار کے لیے، واک تھرو کربلا والوں کے لیے، واک تھرو مولا کے چاہنے والوں کے لیے. ہمارے لیے واک تھرو نہیں ہو سکتا. ہم تو گناہ گار، سر سے لے کے پیر تک ہم نے سوائے گناہ کیے کچھ نہیں کیا. واک تھرو اس کے لیے. یہ ذہن سے نکالو کہ نیچے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ ذہن سے نکالو کہ نیچے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالو ذہن سے. Always pray, always say استغفار, always say sorry to your Allah, sorry to your امام. میں یوں ہی نہیں بول رہا کہ سوری بولو. معصومین نے سوری بول کے ہم کو درس دیا. امام علی کو خدا نہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ امام علی نے کہا ہے نا دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ میرے جملے، دعائے کمیل کے جملے. امام علی کی مناجات مسجد کوفہ میں جا کے تم پڑھتے ہو. میرا مولا مناجات کر رہا، کیا ضرورت ہے میرے مولا کو مناجات کرنے کی؟ دعائے ابو حمزہ سمالی میں میرا مولا چوتھا امام دعا کر رہا، معافی مانگ رہا. مولا حسین کی روز عرفہ کی مخصوص دعا میں میرا مولا حسین معافی مانگ رہا. کیا ضرورت ہے؟ حسین ابن علی کائنات کا مالک جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کے روز عرفہ یہ بول رہے کہ اللہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مولا حسین کا جملہ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ حسین کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا پایا جس کو، اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا. کیا ملا اس کو؟ پوری دنیا مل جائے اور خدا نہ ملے. حسین یہ بول رہے. اور اگر پوری دنیا نہ ملے، جملے سنو، پوری دنیا نہ ملے اور خدا مل جائے، سب کچھ مل جائے. دیکھو معصومین نے جو استغفار کیا وہ اسی لیے کیا. امام علی نے جو استغفار کیا وہ اسی لیے کیا. یہ بتایا پھر بول رہا، یہ بتایا، یہ میسیج دیا چاہنے والوں کو کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر جب میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا تو what happened to you, why don't you say sorry. سب سے افضل ترین عبادت کا نام سوری، جو نیچے تمہارے گناہ معاف ہو کے جاؤ گے. سب سے افضل ترین عبادت کا نام سوری ہے، یاد رکھو. اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. اس لیے کہ معصومین نے یہ بتایا ہم کو.
مولا علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ ہر پریشانی سے پہلے تم استغفار کرو. روزانہ نماز عصر کے بعد، جب عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہو، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 70 مرتبہ بولو الفو 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 الفو، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے. ہر وقت بولتے رہو. جتنا تم استغفار کرو گے اتنا تم اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوگے، اتنا امام کی بارگاہ میں قریب ہوگے. ایصال ثواب، بہترین ایصال ثواب یہی کہ جب تم نیچے جاؤ تو اگر ہمارے اللہ گناہ معاف کر دے تو نیچے تو رحمت ہی رحمت ہے، نیچے تو برکت ہی برکت ہے. اس کے لیے ایوری ڈے سے استغفر اللہ. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، عورت کچن میں کھانا بنا رہی، بولا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب، اللہ تو معاف کر. اردو میں بولو، انگلش میں بولو، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry. یا عزیزو یا غفار، اللہ کی عجیب تسبیح 18 مرتبہ روز بولو، 18 مرتبہ بولو یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. جتنا بولو گے اتنا تمہارے اللہ گناہ معاف کرے گا. جب گناہ معاف کرے گا تو رحمت آئے گی، اور جب گناہ معاف ہو جائے گا تو جب تم نیچے جاؤ گے نا تو تمہارے جب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو تمہارے لیے سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا، سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا. when you go down otherwise you understand what I said. otherwise کیا ہونے والا ہے؟ وہ ایسی کٹھن جگہ، میں ابھی آ رہا ہوں، جو واقعہ جہاں چھوڑا تھا پھر پلٹ کے وہیں جا رہا. ایسی کٹھن جگہ، ایسی کٹھن جگہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جملے، میرے جملے نہیں، پلیز غور سے سنو، سرکار کے جملے ہیں. سرکار کیا بول رہے ہیں کہ جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں ہے، تمہاری نگاہ میں، ان یور آئیز، دنیا میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے. کبھی ہم دیکھ کے بولتے ہیں اللہ یہ کتنی بڑی مصیبت میں یہ پڑ گیا، پڑا ہوا ہے بس. جو دنیا میں سب سے بڑی مصیبت تمہاری نگاہ میں، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ لحد کی، گریو کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے. یہ یاد رکھو. نیچے سب کو جانا ہے. ہماری ساری پراپرٹیز زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، ہم نے نیچے کچھ نہیں بنایا. سارے ہمارا بزنس، سارا ہمارا انویسٹمنٹ زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہمارا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اور میں یہ نہیں بول رہا کسی کا نہیں ہے، لوگوں کا ہوں گا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. ہم جتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں بینکس میں کرتے ہیں، کوئی اسلام منع نہیں کر رہا، ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں کرتے ہیں، ڈائمنڈس اینڈ گولڈ میں کرتے ہیں. آپ ضرور کرو. حق ادا کر رہے، خمس نکال رہے، پیسہ تمہارا پاک ہے، تم بہترین انویسٹمنٹ کرو. ہم سارا یہ انویسٹمنٹ کیوں کر رہے کہ جب ریٹائر ہو جائیں، رینی ڈیز آ جائیں تو ہمارے پاس کچھ پیسے رہیں، کچھ پیسے رہے ہمارے پاس، اس وقت پرابلم نہ ہو. سارا انویسٹمنٹ زمین کے اوپر ہے. میں آج اس ایصال ثواب کی مرحومہ کی مجلس میں پوچھ رہا کہ کتنا انویسٹمنٹ تم نے نیچے زمین کے نیچے کیا ہے یار، کتنا انویسٹمنٹ تم نے اپنی گریو میں کیا ہے. کبھی فکر ہے، کبھی یہ بات سوچتے ہیں عابد بن کیا بول رہا آپ سے، کیا بول رہا ہوں میں اپنے لیے بول رہا ہوں، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. I'm telling you، فائدہ آپ کا ہے، میرا فائدہ نہیں. میں آپ کا فائدہ اس میں. if you do something، اس وہاں کے انویسٹمنٹ کے لیے، وہاں کا انویسٹمنٹ کے لیے، غریبوں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، یتیم بچوں کا خیال، یتیموں کا خیال، غریبوں کا خیال، راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا، استغفار کرنا، ذکر حسین کرنا، کثرت سے مولا حسین کا ذکر کرنا، کثرت سے عزاداری کرنا، سافٹ سپوکن رہنا، سافٹ سپوکن، میٹھی زبان، اچھی بات، رشتہ داروں کا حق. یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو تم کو انویسٹمنٹ ہے تمہارا جو نیچے کام آئے گا. اولاد کو صراط مستقیم پہ رکھنا یہ بھی سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے. یاد یہ مرحومہ کی اولاد یہ مجلس کراری، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو یہ بہترین انویسٹمنٹس میں سے ایک انویسٹمنٹ ہے دوستو. بس میں 45 منٹ پڑھوں گا، میرا وقت یہ تیزی سے گزر، آلموسٹ 25 منٹ ہو گئے. کوشش یہ کرو کہ نیچے کے بارے میں سوچو، اور اس کے لیے کئی انویسٹمنٹس میں زیارت عاشورہ ایک انویسٹمنٹ ہے. یاد رکھو، میں نے بہت بولا ہے دنیا بھر میں زیارت عاشورہ کے بارے میں. آئی آلویز ٹاک اباؤٹ زیارت عاشورہ.
اس لیے کہ یہ ایک ایسی گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے، یہ ایسی گولڈ کی مائن ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آنے والی ہے، دنیا اور آخرت میں تمہارے کام آنے والی ہے۔ بات جہاں چھوڑی تھی پلٹ کے جا رہا ہے، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس وقت 2 سال کے بعد یہ اپنے دوست کے خواب میں آیا، آفٹر 2 ایئرس، 2 ایئرس کے بعد آیا، اور اس نے آیا، جیسی آیا تو جو زندہ دوست تھا اس نے فوراً اپنے اس دوست سے پوچھا کہ ارے بھائی کہاں تھے تم 2 سال سے، 2 ایئرس کے بعد آئے ہو، پلیز غور سے سنو۔ اس نے کہا کہ میں پریشانیوں میں تھا، مصیبتوں میں تھا۔ اس نے کہا تم نجف اشرف کے رہنے والے، میں جانتا ہوں تم کتنے نیک ہیں، کیا پریشانیوں میں تھے؟ سنیں گے آپ؟ اس نے کہا میری ایک نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ دوستو دعا کرنا ہر نماز کے بعد کہ پروردگار ہماری اس نماز کو قبول کر لے، سارے مولا کے چاہنے والوں کی نماز قبول کر۔ چھٹے امام کا ارشاد ہے، میرے مولا کا ارشاد ہے، کہتے ہیں کہ نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز قبول تو سارے اعمال قبول۔ اس کو ایزی مت لو، ایزی مت لو دوستو۔ میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا کہ ریئلی اف یو وانٹ ٹو گرو ان یور لائف ڈونٹ مس یور پریئر، ڈونٹ مس یور واجب پریئر، ڈونٹ مس یور واجب پریئرز۔ وائی واجب پریئر کیا ہے؟ 2 رکعت فجر ہے، 4 رکعت ظہر، 4 رکعت عصر، 3 رکعت مغرب، 4 رکعت عشاء، یہ واجب 17 رکعت۔ یہ تھینک یو ہے تمہارے خدا کو، اللہ کو تم تھینک یو بول رہے۔ میں لڑکا لڑکی کو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، یو آر جسٹ سیئنگ تھینک یو ٹو یور اللہ کے واٹ اللہ ہیز گیون یو۔ اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ اگر پوری زندگی میں اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں تو اس کا شکر کم نہیں ہوگا۔ آلویز سے تھینک یو ٹو یور اللہ، ہمیشہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر۔ محبت علی میں ہم کو رکھا، امت محمدی میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ تو نے ہم کو صحت کے ساتھ رکھا، عزت کے ساتھ رکھا۔ 24 گھنٹے دعا کرتے رہو گے ولایت علی تم کو ملی۔ جتنا ہو سکے گناہوں کی معافی، جتنا ہو سکے اس کا شکر۔ اور نماز، اس نے کہا تمہاری ایک نماز قبول نہیں ہوئی۔ تو جو زندہ دوست تھا اس سے وہ مرحوم نے کہا میری ایک نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئی۔ اس نے کہا ایک نماز نہیں گئی؟ ارے میں گارنٹی دے سکتا کہ تم نے نماز پڑھی، میں گواہی دے سکتا تم نے کئی نمازیں میرے ساتھ پڑھی، ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے، نماز کیسا نہیں پہنچی؟ اب سنو دوستو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو، پھر ایک بات بتا نماز کے لیے، نماز میری ٹاپک نہیں ہے، ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے۔ کیا بات ہے؟ نہیں، جب بھی تم سجدہ کرتے ہو امام حسین کی جیت کا اعلان۔ کیوں؟ چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا جب میرا مولا واپس آیا مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مدینہ منورہ، اللہ جنت البقیع کے اوپر اور جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ جب میرا مولا کربلا سے واپس آئے، لٹا ہوا قافلہ آیا، میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، اس وقت سیدانیہ سیدھا قبر رسول پہ پہنچی، اللہ ہم بھی جائیں انشاءاللہ۔ چوتھے امام اپنے گھوڑے سے اترے، پورا مدینہ شہر باہر ہے، ہر آدمی آ کے میرے مولا کو مولا حسین کا پرسہ دے رہا۔ ایک شخص آیا، آ کے امام حسین کا پرسہ دیا چوتھے امام کو، اور پورے اماریوں کو دیکھا، دیکھ کے میرے چوتھے امام سے کہا مولا میں آپ سے ایک سوال کروں؟ تو امام نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا مولا میں اس وقت بھی مدینہ منورہ میں تھا جب 28 رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے، اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے، انہیں مولا حسین زندہ تھے، آپ کے چاچا مولا عباس سب زندہ تھے، آپ کے بھائی جناب علی اکبر سب زندہ تھے۔ یہ اماریوں کے پردے بھی گرین کلر کے تھے، اب سب بلیک ہو گئے، کربلا میں سب شہید ہو گئے، آپ کا ابھی مصاحب پہ میں نہیں آیا، آپ کا پورا گھر لٹ گیا۔ مولا یہ بتاؤ، مولا حسین شہید ہو گئے، پورا گھر لٹ گیا، آپ اکیلے بچ کے آ رہے، مولا یہ بتاؤ کہ کربلا میں حسین جیتے یا کربلا میں حسین ہار گئے؟ حسین کو کربلا میں وکٹری ہوئی یا مولا حسین کو ڈیفیٹ ہوئی؟ معاذ اللہ، کیا ہوا؟ ظاہری طور پہ تو یزید زندہ رہ گیا اور حسین شہید ہو گیا، کیا ہوا؟ حسین جیت گئے کربلا میں جنگ؟
کتنا عجیب سوال ہے، سوال کرنے سوال بھی بیٹے سے کیا جا رہا۔ میرے مولا نے سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا تیرا سوال کیا ہے؟ تو کہا مولا یہ بتاؤ حسین کربلا میں جیتے، میں یوتھ کو بول رہا یہ، کربلا میں جیتے یا کربلا میں ہار گئے؟ چوتھے امام نے ایک ہی جملہ کہا کہ سامنے مسجد نبوی ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا کے پاس آیا۔ اب پورا مجمع مولا کو دیکھ رہا کہ دیکھو چوتھے امام جواب کیا دیتے کہ کربلا میں حسین جیتے، کربلا میں ہار گئے۔ اس نے کہا مولا یہ بتائیے کربلا میں حسین کو وکٹری ہوئی یا ڈیفیٹ، جیتے یا ہارے؟ تو امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا۔ اس نے کہا مولا میرا سوال یہ ہے کہ حسین جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا ابھی تو نے کون سا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب چوتھے امام کا جملہ ہے، عابد بلرامی کا جملہ نہیں۔ چوتھے امام کہتے ہیں کہ تو نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یاد رکھ، یہ امام کا جملہ، یاد رکھ جب تک دنیا میں سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے۔ سمجھ گئی بات؟ میں یوتھ کو بول رہا کہ ڈونٹ مس یور پریئرز اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان یور لائف۔ تمہارے سارے وریز دور ہوں گے، ایگزام سے پاس ہو گئے، امیگریشن میں، تمہارے انٹرویوز میں، ہر جگہ اتنے 1000 نماز، میں نمازیں نہیں بتا رہا، میں تو صرف واجب نماز کی بات کر رہا۔ کوشش کرو کہ کبھی بھی نماز تم سے مس نہیں ہونا۔ نماز پڑھو گے تو تم امام حسین کے قریب ہوگے، نماز پڑھو گے تو مولا علی کی محبت تمہارے دل میں زیادہ آئے گی، تم مولا کے قریب ہوگے۔ نماز پڑھو گے تو تم چوتھے امام کے قریب ہوگے، نماز پڑھو گے تو امام تم سے راضی ہوگا۔ میرے یوتھ کا بول رہا، اور سب سے زیادہ نیچے کام آنے والی چیزوں میں نماز ہے۔ ابھی آپ یہ واقعہ سن رہا، اب اس واقعے کی طرف پلٹ کے آ رہا۔ اس نے کہا کہ تم میرا ایک سجدہ، ایک نماز قبول نہیں۔ جو زندہ دوست تھا اس نے کہا یہ گواہی تو میں دے سکتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب سنیں گے کیا ہے؟ پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، میں آخری حصے میں آ گیا۔ اس نے کہا بے شک میں نماز پڑھتا تھا، لیکن تم کو معلوم ہے کہ ہمارا بہت بڑا گھر تھا، میں اور میری بہن کا وہ پراپرٹی تھی۔ غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، لحد میں پرابلم کرنے والی چیزوں کا یہ کیسا پرابلم۔ کہا کہ میں وہ پراپرٹی پوری میرے والد کی تھی، اور والد مرتے وقت، باپ مرتے، اس میں کئی پیغامات ہیں اس واقعے میں، اس لیے واقعہ پڑھا۔ کہا کہ باپ مرتے وقت اس پراپرٹی کو مجھے اور میری بہن کو دیا تھا۔ کہا تھا اس پراپرٹی میں تم دونوں کا حصہ ہے، تم دونوں کا شیئر ہے۔ لیکن میری بہن کی جو شادی ہوئی اس کا سسرال بہت پیسے والا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد میں نے بہن کو کہا یار تم کو کیوں چاہیے پیسہ، میں نے دیتا، تم تو پیسے والی ہو، یہ تو میں یوز کروں گا، اس لیے کہ تم کو ضرورت بھی نہیں ہے پیسے کی۔ اس نے کہا نہیں بھائی مجھے میرا حصہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس تو بہت پیسہ لے کے کیا کرو گی، میرے پاس ہے تو میرے بچے، یہ بھی کامن ہے ہماری دنیا میں، ان کی پراپرٹی کھا جاؤ، ان کا حصہ کھا جاؤ۔ ایون رینٹ کے ہاؤس میں رہتے، کرائے کے گھر میں، اور مالک کے مکان بول رہا خالی کرو، آپ بول رہے نہیں یار میں نہیں خالی کرتا، میں نہیں ویکیٹ کرتا، 5 سال سے ہوں، 10 سال سے ہوں۔ مالک کے مکان بول رہا ہے 1 مہینے میں مجھے خالی کر کے دو، اونر آف دی ہاؤس، میں بول رہا میں نہیں کرتا، مہینوں رہ گئے۔ آپ کیا سمجھ رہے؟ ایک نماز، ایک سجدہ بھی نیچے قبول نہیں ہوگا، ایک روزہ بھی قبول نہیں ہوگا غصبی جگہ پہ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو۔ اب سنو یہ واقعہ، لحد میں گریب میں کیا پرابلم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بہن کو دیا ہی نہیں، نماز تو میں پڑھتا تھا، پلیز غور سے سننا، نماز تو میں پڑھتا تھا، حرم میں آ کے پڑھتا تھا، مسجد میں جا کے پڑھتا تھا۔ یہ دوست اس نے یہی تو کہا کہ میں گواہی دے سکتا کہ تم نے کئی نمازیں تم میرے ساتھ پڑھے، کیسا نماز قبول نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں جا کے نماز پڑھتا تھا، لیکن جب میں اپنے گھر، غور سے سنو، جب میں گھر سے نکلتا تھا تو میں اپنا وضو، نماز کے لیے جو وضو کرتا تھا وہ اپنے گھر کے اندر، گھر کے پانی سے، اپنے پانی، گھر کے اندر کے پانی سے کرتا تھا، وضو وہاں کرتا تھا، جا کے نماز مسجد میں پڑھتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جہاں تو وضو کرتا تھا وہ تو غصبی جگہ ہے، اس میں تیری بہن کا حصہ تھا، تو نے اس کا حصہ تو نہیں دیا، یہ تیرا گھر غصبی ہے، جو تو نے وضو کیا، وہ جب غصبی جگہ پہ تم وضو کرو گے تو وضو ہی قبول نہیں ہوگا، جب وضو ہی باطل ہو جائے گا تو نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز کی شرط ہے کہ وضو کرنا، وضو واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو تم نے وضو جہاں کیا وہ غصبی جگہ تھی، اس میں تمہاری بہن کا حق تھا، تم نے اس کو نہیں دیا، جس کی وجہ سے تمہاری ایک سجدہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا،
تو آپ سوچو، اب آپ خود ایک کمپلیٹ میسیج ہے، اس پہ پوری میری مجلس ہے، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا، میں خالی آپ کو یہ بتا رہا کہ غصبی جگہ پہ غصبی اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو اس سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. یہی چیز پلٹ کے آتی ہے، حلال کمائی ہے میرے پاس، میں دن بھر محنت کر کے سیلری لے کے آ رہا، حلال کمائی میرے پاس سیونگ ہے، اور میں یہ بول رہا کہ میں بیوی کا حق نہیں دیتا، وہ تمہارا پورا پیسہ حرام ہو جائے گا. جب پیسہ حرام ہو جائے گا تو تم بچوں کو بھی حرام کھلاؤ گے، پھر تمہاری نماز کیسے قبول، تمہارا روزہ کیسے قبول، تم جو بچوں کو کھلا رہے اس کا گناہ تمہارے اوپر. تو میرا اس مرحومہ کی مجلس میں یہ کمپلیٹ میسیج کہ بابا سنو کہ کوئی حرام چیز اپنے پیٹ میں لے کے مت جاؤ. نہج البلاغہ میں میرا مولا علی علیہ السلام بول رہے، میرا مولا بول رہا کہ اپنے پیٹ کو، اپنے شکم کو لحد کے کیڑوں کی غذا مت بناؤ. جب حرام تمہارے پیٹ میں جائے گا تو تمہاری اولاد بھی بگڑے گی، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. کوشش کرو کہ کبھی کوئی ایک دانہ بھی، ایک دانہ، ایک سیڈ بھی، ایک خطرہ پانی کا بھی زبان پہ حرام کا مت رکھو، نیچے سب سے زیادہ پرابلم ہوگا. تو اس نے کہا کہ میرا وضو ہی قبول نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میری نماز باطل ہو گئی، میرا ایک سجدہ اللہ کے پاس نہیں گیا. آپ سوچو، لاکھ بار سوچو، اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ ہم کو معاف کرے. اگر نماز قبول نہیں، سجدے قبول نہیں، تو کیا ہونے والا ہے نیچے، کیا ہونے والا ہے؟ کبھی ہم سوچ رہے یہ بات؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. تو اب بالکل میں آخری حصے میں 42 منٹ کی مجلس ہو رہی. اس نے پوچھا جو زندہ دوست، اچھا تو کہا 2 سال سے میں نیچے پرابلم میں تھا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. وقت نماز پر مجھ پر عذاب ہوتا تھا، تم لوگوں نے دفن کیا، فرشتوں نے مجھے ایک صحرا میں پہنچا دیا، ایک ڈیزرٹ پہ پہنچا دیا، وہاں میں عذاب میں تھا. جب بھی عذاب ہوتا تھا، دیا جاتا تھا، میں پوچھتا تھا کیوں ہو رہا؟ کہتے تھے کہ تیرا یہ وہی نماز کا وقت ہے، تو نماز تیری نہیں پڑھتا، تیری نماز قبول نہیں ہوتی تھی، تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی. کہا 2 سال سے شدید پرابلم میں تھا، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا بڑا عزیز و غفار ہے، کتنا کریم، کتنا بڑا عزیز و غفار، تواب و رحیم. دیکھو وہ بہانے ڈھونڈتا اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے. اب دیکھو رحمت کیسے آئی اس کے اوپر. کہتا ہے کہ اس کے جو زندہ دوست تھا، اس نے پوچھا کہ بابا پھر تو ریلیز کیسے ہوا، نجات کیسے ملی؟ کہا اب میں راحت میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب میں رحمت میں ہوں اللہ کی، اب میں رحمت میں ہوں. پوچھا کیسے؟ کہا کل رات میں ایک مومنہ، ایک خاتون، پلیز غور سے سنو، ایک خاتون، ایک مومنہ، وہ ہمارے پہلو میں آ کے دفن ہوئی. اس مومنہ کو وہاں پہ دفن کیا گیا. جیسے ہی اس خاتون کو دفن کیا گیا، کچھ دیر کے بعد، آدھا 1 گھنٹے کے بعد، آسمان سے نور کی عماریاں نیچے آئی، آسمان سے نور کی عماریاں نیچے آئی، اور آنے کے بعد اس عماریوں میں سے کچھ حوریں باہر آئیں، اور آ کر اس کی لحد کو کھولا اس مومنہ کے جو آدھا گھنٹہ اس قبرستان میں تھے، مثال کے طور پر. اس کے بعد کہا کہ اے کنیز بی بی زہرا، جملہ سن، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے مولا، میرا مولا. کہا کہ اے کنیز بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، تمہاری یہ جگہ نہیں، تم کو حسین کی مظلوم ماں نے اپنے پاس بلایا، چلو میرے ساتھ. تو وہ حوروں نے اس کنیز کو اٹھایا، عماری میں، نور کی عماری میں بٹھایا، اور جب وہ عماری زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی تو اس وقت ایک منادی نے آواز بلند کی کہ یہ کنیز بی بی زہرا، پورا قبرستان کو ایڈریس کر کے کہا، یہ کنیز بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تمہارے درمیان میں مثال کے طور پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تھی، اس کی برکت سے، پھر بول رہا کنیز بی بی زہرا سلام اللہ علیہ تمہارے درمیان میں آدھا گھنٹہ یہ 1 گھنٹہ تھی، اس کی برکت سے اللہ نے اس پورے قبرستان کے عذاب کو اٹھا دیا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پورا قبرستان کا عذاب اٹھا دیا. صرف آدھا گھنٹہ وہ کنیز شہزادی کونین نیچے تھی، اس کی برکت دیکھو کیا برکت ہے، اور اللہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے. تو جو زندہ دوست تھا
اس نے اس مردہ دوست نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا یار وہ کون ہے کنیز ہے؟ تو کہا جہاں میں دفن ہوں وہیں پہ آگے دفن ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں یہ وہ مردہ کہتا ہے اس کنیز ہے بی بی زہرا کا اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ایک جھگڑا رہتا تھا. اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ایک جھگڑا رہتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ نعمت دی. یہ خواب سے بیدار ہو گیا, خواب ختم ہو گیا. اب اس نے رات بڑی اس سے گزاری بے چینی میں کہ صبح ہو تو جاؤں میں معلوم تو کروں. صبح فجر کی نماز کے بعد صبح یہ نکل کے سیدھا قبرستان آیا. اپنے دوست کی خبر پہ گیا, گریو پہ گیا. قریب میں دیکھا ایک کچی خبر ہے, بالکل ایسے معلوم ہو رہا کہ کل رات میں اس کو دفن کیا گیا. بالکل کچی خبر. یہ سیدھا وہاں سے اس کیئر ٹیکر کے پاس گیا, اس سیمیٹری کے, اس گریو یارڈ کے, اس قبرستان کا جو کیئر ٹیکر تھا اس کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ کیا کوئی کل رات میں کوئی میت آئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک میت آئی تھی, ایک خاتون کی میت. کہا کہاں دفن کیا؟ تو اس نے اشارہ کیا جو اس کے دوست کے بالکل قریب تھی. کہا اچھا. کہا یہ بولو یہ کون تھی خاتون؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم. کہا کہاں رہتی تھی؟ کہا فلاں بستی میں رہتی تھی. ایڈریس بتایا کہ فلاں بستی سے یہ میت آئی تھی. یہ صبح نکل کے سیدھا جو ایڈریس بولا تھا اس ایڈریس سے پہنچا تو دیکھا کہ جس گھر کا اس نے نشانہ کیا تھا کہ وہاں پہ جانے سے باہر ہی محسوس ہو رہا کہ ان کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا. یہ گیا اور اس نے جا کے نوک کیا. بس واقعہ ختم ہو رہا. میں اپنے آخری حصے پہ آ گیا, بالکل لاسٹ. ایک شخص باہر نکلا. اس نے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں کل کوئی واقعہ ہوا, کسی خاتون کا انتقال ہوا؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بیوی کا انتقال ہوا. ارے بولا کیا تھا دوست نے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوتا تھا. کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا. اس نے کہا آپ کی بیوی کا انتقال ہو, آپ اس کے ہسبینڈ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. یہ اجنبی ہے. تو اس نے جو اجنبی تھا دوست اس نے فوراً پوچھا یہ بتائیے آپ کا اور آپ کی بیوی کا جھگڑا کیا تھا؟ آپ کا اور آپ کی بیوی کا جھگڑا کیا؟ بس یہ سننا تھا, وہ تو بگڑ گیا. اس نے کہا تم ہو کون؟ یہ ہماری پرسنل چیز ہے, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا سوری میں بہت گھبرایا ہوا تھا. اس نے پورا خواب بیان کیا کہ میرے دوست کو نجات ملی صرف آپ کی بیوی کی وجہ سے. اس قبرستان پہ اللہ کی رحمت آئی صرف آپ کی بیوی کی وجہ سے, اس جھگڑے کی وجہ سے. اس نے کہا اچھا اللہ نے اتنا اجر دیا اس کا؟ اس نے کہا ہاں. اب بتائیے کہ کیا جھگڑا تھا؟ اب سنو دوستو, اب سنو, بس بہت بالکل ختم ہو گئی مجلس. اس نے کہا کہ میں ایک بزنس مین ہوں, کاروباری آدمی ہوں, اور میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں اور بزنس ڈیل پہ جاتا ہوں. جب میں جاتا ہوں تو جو میرے بزنس پارٹنرز ہیں وہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں, ان کی وائف میرے سامنے آتی ہے, ان کی فیملی میرے سامنے آتی ہے, اور بزنس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج ہوتے ہیں گریٹنگ سے. ان کی عورتیں میرے سامنے آتی تھی. جب وہ لوگ ہمارے شہر میں آتے تھے تو میں اپنی بیوی کو بولتا تھا کہ تم بھی آؤ اسی طرح سامنے. میری بیوی اتنی اطاعت گزار تھی کہ مجھے کبھی کوئی کمپلین نہیں ہوا. کبھی کوئی میری بیوی کے ساتھ میرا کمپلین نہیں ہوا. ہر وقت she was so loving. میری ہر خواہش کو, میری ہر آرزو کو وہ پورا کرتی تھی. مجھے کبھی کوئی کمپلین نہیں ہوا. نہیں, ایک کمپلین ہمیشہ رہتا تھا کہ جب میرے دوست آتے تھے تو میں یہ بولتا تھا کہ تم آؤ ان کے سامنے آؤ, تو وہ بولتی تھی میں ان کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی, میں اپنا حجاب نہیں اتاروں گی. تو کہا اس پہ ہمیشہ ہمارا جھگڑا ہوتا تھا. میں یہ بولتا تھا اتار کے آؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی وائف میرے سامنے آتی ہے, تم بھی ان کے سامنے جاؤ. یہ کہتی تھی نہیں. اسی لیے وہ یہ کہتی تھی میں آپ کی ہر بات سنتی ہوں. حجاب کے معاملے میں کبھی کمپرومائز, اپنا ایک بال بھی نہیں بتاؤں گی, میں نہ سامنے آؤں گی. کیوں نہیں آؤں گی؟ کہا ٹھیک ہے ان کی بیوی تمہارے سامنے آتی ہے, وہ ان کا اختیار, لیکن میں ان کے سامنے نہیں جاؤں گی. تو جب میں فورس کرتا تھا کہ آؤ تو وہ کہتی تھی کہ میں آپ کو ناراض کر سکتی, شہزادی کونین کو ناراض نہیں کر سکتی. اس کا یہ جملہ بیوی کو اتنا پسند آیا, یہ جملہ کہ میں آپ کو ناراض کر سکتی لیکن میرے مادر حسین کو میں ناراض نہیں کر سکتی. کہ یہ جملہ اس کو اتنا, بیوی میری شہزادی کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے غور کیا کہ مرنے کے بعد پورے عذاب قبرستان کا اٹھ گیا صرف اس عمل سے. شہزادی نے کہا کہ یہ تمہارے درمیان آدھا گھنٹہ تھی, اس آدھے گھنٹے کی جو برکت ہے, جو رحمت ہے, وہ ساری رحمت سارے مردوں پہ پہنچی,
اور اس سارے مردوں کے قبر کے عذاب کو اٹھا دیا اللہ نے، صرف اس لیے کہ اس نے شہزادی کونین کو راضی کیا۔ تو بس میرا آخری جملے اس مرحومہ کی مجلس میں یہی، میری ماں بہنوں کو میں یہی بول رہا کہ ڈونٹ کمپرومائز ان حجاب، ڈونٹ کمپرومائز ان حجاب۔ حجاب کرو گی دنیا اور آخرت میں، جو لڑکی حجاب کرتی اس کا ایک عزت ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر کے بال دکھ رہے ادھر کے بال دکھ رہے، یہ نہیں کہ ٹائٹ ڈریس پہنے ہوئے، جینس پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ٹائٹ لباس پہنے ہوئے اور آپ بول رہے سر سے میں اوڑھی ہے، وہ حجاب نہیں ہوتا۔ حجاب کے معنی یہ، حجاب کے معنی ہے کہ سر سے لے کے پیر تک تم اپنی باڈی کو ایکسپوز نہیں کر سکتے۔ تمہاری باڈی اگر ایکسپوز ہو رہی تو اس کا مطلب ہے وہ حجاب نہیں ہو رہا۔ میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولتا۔ ٹائٹ ڈریس حجاب نہیں ہوتا، ٹائٹ برقع حجاب نہیں ہوتا۔ دوستو یاد رکھو، میری بہنوں سے بول رہا، میری ماؤں سے بول رہا کہ اگر تم نے یہ عمل کیا تو اس سے شہزادی کونین کی رضا ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی رضا ہے۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لائف تو ختم ہوگی لیکن اس میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، کمپرومائز کبھی نہیں کرنا۔ جو بی بی نے بتایا، جس انداز سے حجاب کے لیے اسلام میں حکم ہے اسی انداز سے حجاب کرنا۔ اپنی مرضی کا حجاب نہیں ہوتا، حجاب وہ ہوتا جس کو اسلام نے بتایا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ بس آپ نے غور کیا کہ کس طرح سے پوری زندگی بدلی۔ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، یہ ہماری لائف ہے دوست۔ حجاب ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے چوتھے امام نے 34 برس گریا کیا۔ بس دوستو، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو خوش رکھے، مولا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کو شہزادی کونین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر، اور سارے مرحومین کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر۔ چوتھے امام 34 ایئرس تک یہی کہہ کے روتے تھے۔ بس میں مصائب پہ آ گیا۔ اگر آپ لوگ اپنے اپنے ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کے مجھے سن رہے، یا صوفوں پہ بیٹھے ہوئے یا چیئرس پہ بیٹھے ہوئے، تو پلیز، عورت مرد سب کو بول رہا، ریموو یور شوز، ریموو یور چپل، سٹ پراپرلی ناؤ، سٹ پراپرلی ناؤ۔ بس صرف 5 منٹ مصائب پڑھوں گا، جو مین مقصد ہے مجلس کا، جس کا ایصال ثواب مرحومہ کو پہنچے گا۔ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ اور بلیو ہے کہ جب بھی مصائب حسین ہوتے ہیں، میرے مولا حسین کی مظلوم ماں آتی ہے، بی بی آ کے آپ سے کچھ تقاضا نہیں کر رہی، بی بی آ کے آپ سے صرف 2 آنسو مانگ۔ یہی تو جملہ تھا بی بی کا کہ بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹی، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کرے گی۔ اس وقت حسین کی ماں نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ پروردگار میرے بچے پہ رونے والوں کو آباد رکھنا۔ دوستو، آج اگر ہم زندہ ہیں، آج ہمارا ایگزسٹنس ہے، آج اگر ہم موجود ہیں، تو صرف اور صرف مادر حسین کی دعا ہے، مادر حسین کی دعا ہے۔ وہ بی بی کے جس نے چکیوں کو پیس کے حسین کو پالا ہے، وہ بی بی زہرا کے جس کا پورا گھر روز عاشور اجڑ گیا، وہ بی بی زہرا کے جس کے اوپر وہ مصیبت آئی کہ 18 سال کے سن میں بی بی کے ہاتھ میں عصا آ گئی تھی، ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں لکڑی ہوتی تھی۔ 75 ڈیز یا 90 ڈیز تک فاطمہ زندہ رہی، یہی کہتی تھی کہ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب گزرے بابا کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے۔ یہ شہزادی کونین کی وہ عظیم مصیبت ہے دوستو کہ 18 ایئرس میں آپ سوچو، ایام عزا کے شہادت کے قریب روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بی بی زہرا بالکل آخری ایام میں دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ دیوار کا سہارا، دیوار کا سہارا کون لیتا ہے دوستو؟ کون لیتا؟ دیوار کا سہارا کوئی بزرگ ہوتا لیتا، یا اتنا کمزور ہو جائے یا پیروں کی طاقت ختم ہو جائے۔ بی بی زہرا کا وہ حال ہو گیا کہ 75 ڈیز میں پیٹ میں شہزادہ محسن شہید ہو گیا، ساری ربس ٹوٹ گئی، اور اس انداز سے ٹوٹی کہ جب میرا مولا بی بی کو غسل دے رہا تھا، سلمان ایک ہت پہ بیٹھے ہوئے، سلمان نے سنا کہ علی جیسا صابر، امام علی سے بڑا کوئی صابر امام نہیں ہے۔ آج لفظ صبر مربوط ہو گیا ذات امیر المومنین سے۔ مولا حسین کی شجاعت مشہور ہے، مولا حسین کا صبر مشہور نہیں ہے، جبکہ علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے برچھی کا بل نکالا، جس نے بچوں کو کے مزار بنائے، جس نے بچوں کی میتیں اٹھائی، اس امام کا صبر نہیں، صبر علی مولا کا ہے۔ امام مولا حسین کی شجاعت مشہور ہے دوستو، ایسا صابر امام جب غسل دے کے آیا سلمان کے قریب، تو سلمان نے کہا مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، مولا دوران
غسل کون سی مصیبت یاد آ گئی کہ آپ اتنا تڑپ کے رو رہے تھے. خاتون کی مجلس ہے اس لیے میں شہزادی کے مصائب پڑھ رہا. اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے. تو اس وقت میرا صابر امام، میرا مولا تڑپ کے روتے ہوئے کہا کہ سلمان، ارے دروازے کے گرنے سے بنت رسول کی ساری ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں محسن شہید ہو گیا. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا اور ربس ٹوٹ گئی. عزیزو، بی بی کا یہ حال، ہر وقت ہاتھ کمر کے اوپر. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا کہ ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا. آپ صرف امیجن کرو کہ ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، ہاتھ میں ایک سٹک ہے، بی بی سٹک کو لے کے چل رہی، اسی انداز سے بیٹھ کے چکی بھی چلا رہی، اسی انداز سے بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی، اسی انداز سے بچوں کو گود میں بھی لے رہی. یہی بی بی کا جب آخری وقت آیا تو بی بی نے مولا علی سے کچھ وصیتیں کی. دوران وصیت یہ کہا کہ ابو الحسن، ہم بابا کے پاس جا رہے، اگر ہم سے کچھ تکلیف ہوئی ہے تو ہم کو معاف کر دو. امام علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بنت رسول ایسے مت کہو. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ابو الحسن میرے 4 بچے ہیں، میں نے بڑی مصیبتوں سے ان بچوں کو پالا ہے، میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا. پھر کہا فاطمہ نے علی سے کہ ابو الحسن، جو میرا چھوٹا حسین ہے نا، وہ راتوں میں اٹھ کے پانی پیتا ہے. ارے ماں ہے نا، ماں کیسے تڑپ کے کہہ رہی کہ ابو الحسن میں میرے بچے کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا. عزیزو، ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے. عاشورے کے دن علی اکبر یہ کہہ رہے تھے، بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں بابا. مولا حسین کی پیاس روز عاشور زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن گئی تھی. بس دوستو، وہ لمحہ آیا کہ علی نے سر سے امامہ اتارا، بچے سر پیٹ کے رونے لگے. جب شہزادی کی شہادت ہو گئی اور امام علی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، امام علی نے جب بی بی زہرا کو غسل و کفن دیا، کفن دے کے بچوں کو بلایا، سب سے پہلے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم گئی. صرف یہ تصور کرو کہ ماں کی میت پہ جب دونوں شہزادیاں گئی، 4-5 سال کا سن ہے، جب دونوں بچیاں پہنچی تو بی بی زینب نے جب ماں کو دیکھا کفن میں تو ایک عجیب جملہ کہا، جس کو مرزا دبیر نے اپنے مرثیے میں کہا. میں ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس میں ایک مصرع نہیں ہے بلکہ پورا مرثیہ ہے. پورا 75 دن یا 90 دن کی جو بی بی زہرا پہ مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو انہوں نے ایک مصرعے میں پیش کیا. آپ تڑپ کے روئیں گے. جیسے ہی بی بی زینب نے ماں کی میت کو دیکھا کہ کفن میں بی بی زہرا لیٹی ہوئی ہے، مولا علی سرانے کھڑے ہوئے ہیں، بیٹی سر پیٹ کے رو رہی، روتے روتے ایک جملہ کہا، ماں کی میت کو دیکھ کے کہا، علی کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. دوستو آپ سوچو، بی بی زہرا نے کہا شہادت کے بعد بھی اسی طرح کمر پہ ہاتھ تھا، کہا اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا. فاطمہ کا ہاتھ سیدھا نہیں ہو سکا. عزیزو، اس کے بعد حسن اور حسین آئے. حسن ماں کے سامنے آ گئے، حسین ماں کے پینتی چلے گئے. بار بار یہ جملہ بولتے تھے کہ مولا، اماں آپ کا حسین آیا ہے، اماں آپ کا حسین آیا ہے. پھر ایک جملہ کہا کہ اماں اگر آپ نہیں کھلیں گی آنکھیں، اگر آپ ہم کو سینے سے نہیں لگائیں گی، اس لیے کہ بی بی کا یہ حال تھا کہ جب بھی دونوں شہزادے گھر میں آتے، فاطمہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے بچوں کو سینے سے لگاتی. عزیزہ، یہاں بھی مرزا دبیر کے مرثیے کا وہ بند، اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا کہ جب دونوں بچے ماں کی میت پہ آئے تو مرزا صاحب کہتے کہ ماتھا حسن نے مردے کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں اماں کہا اور غش ہوا. ارے تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا تو یہ کان میں کہا، میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین ہوں، اماں حسین ہوں. بس یہ کہنا تھا. فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، بی بی نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اپنے حسین کو سینے سے لگا لیا. یہی فاطمہ کربلا میں دیکھ رہی تھی کہ حسین کے گلے پہ خنجر ہے. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ میں نے بڑے دکھوں سے پالا حسین کو، ارے میرے بچے کو چھوڑ دے، میرے بچے کو چھوڑ دے. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس جس مرحومہ کے لیے رکھی گئی اس کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما.
پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اس مجلس کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار کسی کا محتاج نہیں بنانا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. پروردگار بی بی زہرا کا واسطہ، آج بی بی زہرا کی لحد پہ چراغ نہیں ہے نہ سایہ. جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ. جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. کرونا وائرس میں جتنے لوگ مبتلا ہے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما. دور عزا بالکل قریب ہے، اللہ کو معجزہ دکھا دے کہ ہم اسی شان سے مولا حسین کی عزاداری کریں جیسے ہر سال کرتے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، مرحومہ زہرا نواز شیبہ عرف انور باجی، وائف آف مرحوم علی نواز صاحب، ڈاٹر آف غلام اسد اللہ خان صاحب. اس مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ.